غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے ایک گھر پر بمباری کی جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے تمام افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی غزہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 44 دنوں میں اسرائیل نے کم از کم 497 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں میں 300 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں زیادہ تر بچے، خواتین اور معمر افراد شامل ہیں۔ گزشتہ روز 27 خلاف ورزیوں میں 24 فلسطینی شہید اور 87 زخمی ہوئے۔ بمباری کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے اب تک 330 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کی گئی ہیں، جن میں سے صرف 90 کی شناخت ہو سکی ہے۔ کئی لاشوں پر تشدد، مسخ شدگی اور فائرنگ سے ہلاکت کے آثار پائے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں امریکہ کی حمایت یافتہ متنازع تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے بھی اپنی امدادی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی جانب سے کی جانے والی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے دنیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان خلاف ورزیوں کے بعد سلامتی کونسل کی قرارداد اور 2803 پر مکمل عمل درآمد ضروری ہو گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے تجارت اور ترقی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 2 سالہ غزہ جنگ نے فلسطینی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاشی بحران 1960 کے بعد دنیا کے 10 بدترین معاشی زوال میں سے ایک ہے، اور اس بحران کے نتیجے میں فلسطینی معیشت کی فیکس پیداوار 2003 کی سطح پر واپس آ گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کی بحالی میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ بحالی کے لیے غزہ وسیع تر بین الاقوامی مدد پر انحصار کرے گا۔ مغربی کنارے کی معیشت بھی ریکارڈ حد تک سکڑ گئی ہے۔ مغربی کنارے کی گرتی معیشت کی بڑی وجہ اسرائیلی پابندیاں، آمد و رفت پر سخت کنٹرول ہے۔ 2 سال سے غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر کو فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر 3 جرنیل برطرف کر دیے۔ اسرائیلی فوج کا یہ اقدام 2 ہفتے بعد سامنے آیا جب فوج کے سربراہ نے حماس کے حملے سے متعلق ناکامیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ برطرف کیے گئے جرنیلوں میں 3 ڈویژنل کمانڈر شامل ہیں، جن میں سے ایک اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ تینوں افسران غزہ سے شروع ہونے والے حماس کے حملے کو روکنے میں فوج کی ناکامی کے ذاتی طور پر ذمہ دار ہیں۔ یہ برطرفی اس وقت سامنے آئی جب تینوں افسر پہلے ہی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے تھے، جن میں جنوبی کمان کے سابق سربراہ جنرل یارون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی گئی ہے، جبکہ مزید 4 جرنیلوں اور متعدد سینئر افسران کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی انہی فوجی تحقیقات میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کئی برسوں تک اسرائیلی فوجیوں کی سوشل میڈیا پوسٹ، تصاویر اور ویڈیوز کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے حساس فوجی معلومات جمع کیں۔ رپورٹ کے مطابق جمع کی گئی معلومات میں فوجی اڈوں، گاڑیوں اور خصوصاً جدید ترین ٹینک کے آپریشن سے متعلق ڈیٹا شامل تھا۔ اسی معلومات کی بنیاد پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں حماس نے متعدد ٹینک ناکارہ بنائے اور کئی فوجی اڈوں پر کامیاب حملے کیے۔ اسرائیل آرمی ریڈیو کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک خصوصی انٹیلیجنس یونٹ نے ہزاروں سوشل میڈیا پوسٹ کو جوڑ کر کئی سال کی محنت سے ایک جامع ڈیٹا بیس تیار کیا۔ اس ڈیٹا میں ٹینکوں کے ایسے خفیہ فیچرز بھی شامل تھے جو عام طور پر صرف فوجیوں کو ہی معلوم ہوتے ہیں، جیسے مارک و مارک 4 ٹینک کا خفیہ سکل سوئچ جس کے ذریعے ٹینک کو مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ حماس نے یہ طریقہ کار فوجی اڈے سمیت سرحدی بیسز پر حملوں میں استعمال کیا۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب 2024 کے اوائل میں اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک وسیع زیر زمین ٹنل کمپلیکس دریافت کیا، جس میں فوجی اڈوں، گاڑیوں اور فوجی یونٹس کے بارے میں جمع کیا گیا بے تحاشا ڈیٹا موجود تھا۔ اس کمپلیکس کو اسرائیلی فوج نے پینٹاگون کا نام دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ کمپلیکس وسطی غزہ کے مہاجر کیمپس کے نیچے قائم تھا، جہاں نقشے، دستاویزات، انٹیلیجنس رپورٹس، ورچوئل ریئلٹی سیمولیٹرز اور فوجی ساز و سامان کے ماڈلز محفوظ تھے۔ یہ تمام مواد گزشتہ 5 برس کے دوران سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جعلی پروفائلز کے ذریعے حماس نے بعض اسرائیلی یونٹس کے داخلی واٹس ایپ گروپس تک
रसाई भी हासिल की थी, जिससे उन्हें फौजियों की भर्ती से लेकर प्रमोशन तक की मालूमात मिलती रहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि हमास ने इन मालूमात को न सिर्फ दस्तावेजात की सूरत में मुरतब किया, बल्कि इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अड्डों और साजो सामान के 3D और वर्चुअल रियलिटी मॉडल्स भी तैयार किए, जिन पर इसके एलीट नुख्बा यूनिट ने तरबियत हासिल की। इस यूनिट का मकसद टैंकों को कब्जे में लेकर गजा के अंदर इस्तेमाल करना था, ताहम हमलों के दौरान वो सिर्फ टैंक नाकारा बनाने में ही कामयाब हो सके थे। गजा में इस वक्त सख्त ठंड और बारिश की वजह से कैंपों में पानी खड़ा है, जिसकी वजह से वहां बीमारियां फैल रही हैं। राइटर्स के मुताबिक सर्दियों के मौसम, बारिशें और मुंतकिल होने वाले लाखों अफराद के लिए मुनासिब रिहाइश, हीटर्स और तिब्बी सहूलियात की कमी इंसानी अलमियों को मजीद गहरा कर रही है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।